سجدہ قبول ہے، دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے۔ حیدر اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ، دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے۔ حیدر اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ۔ 12 امام شہر امامت کے شہریار، 12 امام شہر امامت کے شہریار، لیکن حصار شہر امامت ہے فاطمہ۔ 12 امام شہر امامت کے شہریار، لیکن حصار شہر امامت ہے فاطمہ۔ اور مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ۔ مریم تو عابدہ ہیں، عبادت ہے فاطمہ۔ مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم تو عابدہ ہیں، عبادت ہے فاطمہ۔ اور دشت مباہلہ میں پیمبر کو دیکھ کر، دشت مباہلہ میں پیمبر کو دیکھ کر کہنا پڑے گا جزو رسالت ہے فاطمہ، کہنا پڑے گا جزو رسالت ہے فاطمہ۔ اور ایک مصرع طرح ہوا تھا مولانا احتشام صاحب کے گھر پہ، جناب فاطمہ زہرا کی محفل تھی، اسی حوالے سے دیکھ لیں شعر۔ حاضرے کی وہ کون شاہکار ید کبریا بنی، وہ کون شاہکار ید کبریا بنی، وجہ سکون قلب رسول خدا بنی۔ وہ کون شاہکار ید کبریا بنی، وجہ سکون قلب رسول خدا بنی۔ مریم بنی فضائل نسواں کی ابتدا، مریم بنی فضائل نسواں کی ابتدا، ہر فضل کی حسین کی ماں انتہا بنی۔ مریم بنی فضائل نسواں کی ابتدا، ہر فضل کی حسین کی ماں انتہا بنی۔ ہر شے کو فیض فاطمہ زہرا نصیب ہے، ہر شے کو فیض فاطمہ زہرا نصیب ہے، تخلیق کائنات کا وہ آئینہ بنی۔ ہر شے کو فیض فاطمہ زہرا نصیب ہے، تخلیق کائنات کا وہ آئینہ بنی۔ یہ ہے رسول پاک کی بیٹی کا مرتبہ، یہ ہے رسول پاک کی بیٹی کا مرتبہ، زہرا بنی بطول بنی سیدہ بنی۔ یہ ہے رسول پاک کی بیٹی کا مرتبہ، زہرا بنی بطول بنی سیدہ بنی۔ قرآن ہے گواہ علی و رسول بھی، وہ مرکز طہارت آل ابا بنی، وہ مرکز طہارت آل ابا بنی۔ اور جن کی وجہ سے خلق نبی و علی ہوئے، جن کی وجہ سے خلق نبی و علی بنے ہوئے، زہرا کی شخصیت ہی وہ تنہا وجہ بنی۔ جن کی وجہ سے خلق نبی و علی ہوئے، زہرا کی شخصیت ہی وہ تنہا وجہ بنی۔ بعد رسول لاکھ مظالم کے درمیان سینہ سے پر ولایت مشکل کشا بنی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پہ۔ بعد رسول لاکھ مظالم کے درمیان سینہ سے پر ولایت مشکل کشا بنی۔ اور زینب کو بے ردا تو لئی نے کیا، مگر سایہ بھی دین حق کا انہی کی ردا بنی۔ اور خطبوں کی تیغ سے رگے باطل کو کاٹ کر زینب دیار ظلم میں شیر خدا بنی۔ اور جس کے لہو سے تیرے پسر کے خون کی تاثیر ہے جدا، جس کے لہو سے خاک بھی خاک شفا بنی۔ اور قول امام جعفر صادق گواہ ہے، جنت عزائے سبط نبی کی جزا بنی۔ قول امام جعفر صادق گواہ ہے، جنت عزائے سبط نبی کی جزا بنی۔ مقبول بارگاہ خدا میں ہو بندگی، مقبول بارگاہ خدا میں ہو بندگی، تسبیح فاطمہ کا میرا آسرا بنی، تسبیح فاطمہ کی میرا آسرا بنی۔ اور مقطع کچھ اس طرح ہے کہ جب بھی فروغ دل نے پکارا ہے فاطمہ، جب بھی فروغ دل نے پکارا ہے فاطمہ، میری مدد کے واسطے مشکل کشا بنی، میری مدد کے واسطے مشکل کشا بنی۔ بر محمد و آل جزاکم اللہ۔ محترم فروغ صاحب زید پوری، بہترین اشعار آپ حضرات کے گوش گزار فرما رہے تھے۔ ابتلاء عظیم کے عنوان سے حجت الاسلام المسلمین السلام علیکم، علی جناب مولانا ظفر حسینی صاحب کا ایک منظوم کلام ہے کہ جو امیر المومنین کا مرثیہ ہے، جسے کہیے جو امیر المومنین نے
جناب قبر زہرا سلام اللہ علیہ پر مرثیہ پڑھا تھا، اسی کا منظوم ترجمہ ہے، اسی کے چند اشعار آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ الا حل الی طول الحیات سبیل و انی ھذا الموت لیس یحول، یہ کہ ہے کوئی راہ بشر کو ملے جو عمر طویل، ہے کوئی راہ بشر کو ملے جو عمر طویل، کہ زندگی میں کبھی موت ہو سکے نہ دخیل، ہے کوئی راہ بشر کو جو ملے عمر طویل، ہے کوئی راہ بشر کو ملے جو عمر طویل، کہ زندگی میں کبھی موت ہو سکے نہ دخیل، اور ہے سب کی چاہ کہ محبوب کو نہ موت آئے، ہے سب کی چاہ کہ محبوب کو نہ موت آئے، مگر برائے یہ ارماں نہیں کچھ اس کی سبیل، مگر برائے یہ ارماں نہیں کچھ اس کی سبیل، اور پس وصال جدائی ہے دو دلوں کا نصیب، پس وصال جدائی ہے دو دلوں کا نصیب، ہے جس کے سامنے ہر درد ایک متاع قلیل، ہے جس کے سامنے ہر درد ایک متاع قلیل، اور نبی کے بعد جدا ہونا فاطمہ سے میرا، نبی کے بعد جدا ہونا فاطمہ سے میرا، ہمیشہ رہتے نہیں دوست ہے اسی کی دلیل، ہمیشہ رہتے نہیں دوست ہے اسی کی دلیل، اور انہیں جو کھو دیا پھر لطف کیسا جینے کا، انہیں جو کھو دیا پھر لطف کیسا جینے کا، مگر نہیں کوئی چارہ سوائے صبر جمیل، مگر نہیں کوئی چارہ سوائے صبر جمیل، اور ہے یاد میرے حبیبوں کی اتنی درانگیز، ہے یاد میرے حبیبوں کی اتنی درد انگیز، کہ ہو گئے غم ماضی بھی حال میں تبدیل، کہ ہو گئے غم ماضی بھی حال میں تبدیل، اور ہے دل میں جس کی محبت تڑپ ہے اس کی مجھے، ہے دل میں جس کی محبت تڑپ ہے اس کی مجھے، کوئی بتائے کہ ملنے کی اس سے کیا ہے دلیل، کوئی بتائے کہ ملنے کی اس سے کیا ہے دلیل، کوئی بتائے کہ ملنے کی اس سے کیا ہے دلیل، اور نہیں ہے مال کا نقصان کچھ بڑی افتاد، نہیں ہے مال کا نقصان کچھ بڑی افتاد، مگر عزیزوں کی رخصت ہے ابتلاء جلیل، مگر عزیزوں کی رخصت ہے ابتلاء جلیل۔ حضرات، میں آج کے اس خطیب مجلس کو سب سے بادب و احترام حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عقیل عباس معروفی صاحب سے گزار ہوں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مل جل کر بآواز بلند صلوات سے استقبال فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قالت فاطمة سلام اللہ علیہا ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ خطبہ فدق سے شہزادی کونین کے جس فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں نبی کی بیٹی شہزادی دو عالم کا ارشاد ہو رہا ہے، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو میں فاطمہ ہوں۔ بڑی عظیم باتیں اس ایک کلمے میں بیان کر دی ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ اپنے تمام فضائل اور کمالات کو ایک لفظ میں بیان کیا تو ایسے کہا کہ جان لو میں فاطمہ ہوں۔ وہ کیسے؟
اہل بیت علیہم السلام تمام فضائل و کمالات کے سرچشمے کا نام ہے، یعنی تمام فضائل اور کمالات کے سرچشمے کو، مصدر کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ہم اور آپ سے پوچھے کہ اہل بیت کے تمام عظمتوں کو بتا دیجئے، بلکہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے یوں کہوں کہ یہ جو سورج میں ضیاء پائی جاتی ہے، اس ضیاء کا سرچشمہ سورج ہے، تو اب میں کہوں کہ سورج میں ضیاء پائی جاتی ہے، غور کرنے کا مقام ہے، سورج میں روشنی پائی جاتی ہے، اور ایک مرتبہ کہہ دوں کہ یہ سورج ہے، بس دو طرح سے کہہ سکتا ہوں، سورج کے یہاں ضیاء پائی جاتی ہے، اور ایک مرتبہ آپ سے کہہ دوں کہ یہ خورشید ہے۔ تو آپ یہ بتائیے، جب کہہ دوں کہ یہ خورشید ہے تو اب اس کے بعد کہنے کی ضرورت رہے گی کہ اس میں ضیاء پائی جاتی ہے؟ یعنی جب کہہ دیا کہ یہ خورشید ہے تو چونکہ خورشید سرچشمہ ضیاء ہے، یعنی اگر خورشید نہ ہو تو ضیاء نہ ہوگی، اور ضیاء خورشید سے وجود میں آتی ہے، تو جب کہہ دیا کہ یہ خورشید ہے تو وہ خورشید اپنے ساتھ ضیاء کو لیے ہوئے ہے۔ اہل بیت تمام کمالات کے سرچشمے کو کہا جاتا ہے، تمام فضائلوں کے مصدر کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ تو میں اگر اہل بیت کے فضیلتوں کو بیان کروں تو یہ ایک طولانی بحث ہے، لیکن اگر مجھ سے کہے کہ ایک لفظ میں اہل بیت کی فضیلت کو بیان کریے تو میں کہوں گا اہل بیت نبی یعنی محمد، یعنی علی، یعنی فاطمہ، یعنی حسن، یعنی حسین، یعنی اگر کہہ دوں کہ علی تو علی کہنے کا مقصد یہ کہ جب علی تمام فضائل و کمالات کے مصدر اور سرچشمے کو کہا جاتا ہے، تو جب علی کہہ دیا تو تمام فضائل و کمالات اس کے اندر سمٹے ہوئے ہیں، اس لیے کہ علی تمام فضائل و کمالات کے سرچشمے کا نام ہے۔ اسی بات کی طرف نبی کی بیٹی یہ فرمانا چاہ رہی ہیں، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، پہچانو مجھے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اب شہزادی دو عالم کے بڑے سارے کمالات ہیں، اگر اس کو تفصیل سے کہ شہزادی دو عالم جیسے فاطمہ ہیں، جیسے زہرا ہیں، جیسے راضیہ ہیں، جیسے مرضیہ ہیں، جیسے طاہرہ ہیں، جیسے زکیہ ہیں، جیسے عذرا ہیں، جیسے حسان ہیں، جس طریقے سے بطول ہیں، بہت توجہ کرنے کا مقام ہے عزیزان۔ اسی طرح سے آپ کا ایک کمال یہ ہے کہ آپ سیدہ ہیں، جیسے فاطمہ ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، فاطمہ حسان ہیں، فاطمہ طاہرہ ہیں، ایسے ہی آپ کی ایک عظمت یہ ہے کہ ابو جعفر قمی نے آپ کے جب اسماء یہ نہیں ہیں، یہ اسماء در حقیقت فضائل و کمالات ہیں، جب آپ کے اسماء شمار کیے ابو جعفر قمی نے ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد، تو اس میں سے ایک اسم کا کہ سیدہ آپ کا نام ہے، یعنی جیسے آپ مبارکہ ہیں ویسے ہی آپ سیدہ ہیں، اس لیے آج کی گفتگو کا عنوان رکھا ہے فاطمہ سیدہ ہیں۔ اسی کے اوپر انشاءاللہ آج گفتگو کرنا چاہوں گا کہ شہزادی دو عالم سیدہ ہیں۔ آپ ذرا عظمتوں کو تو دیکھیے، آپ کے والد کو دیکھیے، آپ کے شوہر کو تو دیکھیے، اور آپ کے بچوں کو بھی دیکھیے، کوئی سید الانبیاء ہے، کوئی سید الاوصیاء ہے، اور کوئی سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، اور خود فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین ہیں۔ بابا سید الانبیاء
شوہر سید الاوصیا، بچے سیدہ شباب اہل الجنہ، اور خود سیدۃ نساء العالمین۔ اب توجہ کرنے کا مقام ہے عزیزان محترم، اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، ترتیب سے اپنی باتوں کو عرض کرنا چاہوں گا۔ یا فاطمہ ابشری، اے میری بیٹی فاطمہ تمہیں مبارک ہو، ان اللہ اصطفیٰ کے علی نساء العالمین، یہیں پہ بات رکی نا، وعلی نساء الاسلام وہو خیر دین، یعنی کتنی عظیم بات کی طرف، بھئی جتنے بھی آسمانی ادیان ہیں ان سارے ادیان میں جو سارے ادیان کا شریعتوں کا ناسخ ہے اور سب سے بہترین دین وہ دین اسلام ہے، اللہ کے نبی نے پہلے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ اب شری، تمہیں مبارک ہو، تمہیں بشارت ہو۔ کس بات کی بشارت ہو؟ اللہ کے نبی ان اللہ اصطفیٰ کے علی نساء العالمین، پہلے تو نساء العالمین کے نسبت کا، تمام عالمین کی عورتوں پہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہارا انتخاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اسی لیے دروازے بہشت کے اوپر یہ لکھا ہے، جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا، جہاں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا، جہاں علی حبیب اللہ لکھا ہوا، جہاں الحسن والحسین صفوت اللہ لکھا ہے، وہیں کے اوپر دروازے بہشت کے اوپر لکھا ہے فاطمہ تو خیرت اللہ، فاطمہ خیارت اللہ ہیں، ان اللہ اصطفیٰ کے علی العالمین، اس کی بھی وضاحت کروں گا، وعلی نساء الاسلام، نساء اسلام پہ فاطمہ یہ تمہارا افتخار ہے کہ نساء اسلام میں بھی تم سب سے ممتاز ہو اور نساء عالمین میں بھی تم سب سے افضل ہو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی اسلام ہوا خیر دین، سب سے بہترین دین، اور اس میں بھی تمام خواتین میں جس کو سب سے زیادہ برتری حاصل ہے، فاطمہ وہ تم ہو، فاطمہ وہ تم ہو۔ یہ پہلی بات، یہاں استفاء کی لفظ نبی گرامی نے استعمال کیا۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اتانی ملکن، اے میری بیٹی فاطمہ میرے پاس فرشتہ آیا، اور آنے کے بعد فبشرنی، فرشتے نے مجھے بشارت دی ہے۔ کس بات کی بشارت دی ہے؟ ان فاطمہ تھا سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ ہے۔ مفصل کا بیان ہے، ایک صلوات پڑھنے پر محمد اور آل محمد، آ جائیے ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد اور آل محمد۔ اب مفصل کا بیان ہے کہ میں نے چھٹے امام سے پوچھا کہ آقا یہ جو حدیث ہے فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ یا سیدۃ نساء العالمین، السیدۃ نساء عالمہا، کیا فاطمہ اپنے زمانے کی عورتوں سے افضل ہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ذاک لمریم، یہ جو اپنے زمانے کی عورتوں پہ سیدہ جو فاطمہ ہیں یہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کے لیے بات تھی، لیکن فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، کہا فاطمہ سیدہ نساء العالمین ہے، اولین میں بھی اور آخرین میں بھی، یعنی چاہے وہ محشر ہو جہاں اولین اور آخرین جمع کیے جائیں گے، وہاں اگر کوئی سیدہ ہے تو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے، اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ جب اتنی بات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا تو عزیزان محترم اب اسی لیے خطبہ فدق میں کہا ہے اقولو اودن و بدون ولا اقولو ما اقولو غلطا ولا افعلو ما افعلو شتتا، اسی کو صدیقہ کہا جاتا ہے جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، قول فعل کی تصدیق کر دے، عمل قول کی تصدیق کر دے، ایسی ہستیوں کو تو صدیقہ کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ شہزادی دو عالم نے اپنے نسب کی بات کی ہے، عنوان گفتگو ہے فاطمہ سیدہ ہیں،
جیسے فاطمہ طاہرہ ہیں، فاطمہ زکیہ ہیں، فاطمہ راضیہ ہیں۔ جو مقام رضا پہ فائز ہو اسے راضیہ کہا جاتا ہے، جو اپنی رضا کو رضائے محبوب میں فنا کر دے اسے راضیہ کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی فاطمہ سیدہ ہیں۔ بڑی عظیم بات کہا کہ ان ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا تم سارے لوگوں کے نسب کو پڑھ لو، سارے لوگوں کے نسب کو پڑھ لو اور میرا نسب بھی پڑھ لو، تو تم بشریت کے نسب کو پڑھو گے تو تم یہی پاؤ گے کہ اللہ کے نبی وہ میرے بابا ہیں۔ تو نبی گرامی تو شہزادی دو عالم کے بابا ہیں۔ نبی گرامی کے بابا کو عبداللہ کہا جاتا ہے، عبداللہ کے بابا کو عبد المطلب کہا جاتا ہے، عبد المطلب کے بابا کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ توجہ کرنے کا مقام ہے، جناب ہاشم کے بیٹے کو عبد المطلب کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں یہ جو سید ہے نا، فاطمہ سیدہ ہیں۔ کس کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے؟ آپ جا کر علامہ سید علی نقی نقن رحمت اللہ علیہ کی تاریخ اسلام میں اس بات کو وہاں کے اوپر پڑھا جا سکتا ہے۔ سید کسے کہتے ہیں؟ فاطمہ سیدہ ہیں۔ سید کسے کہتے ہیں؟ جناب ہاشم کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے۔ یہ تعریف ہے عزیزان محترم۔ جناب ہاشم کے بیٹے کو عبد المطلب کہتے ہیں نا، اور عبد المطلب کو سید البطحہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ جناب ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کو سید البطحہ کہا جاتا ہے، یہیں سے آپ کی اولاد کو سید کہا جانے لگا۔ بس سید کا خلاصہ کروں، جناب ہاشم کی اولاد کو سید کہلائے تو جناب عبد المطلب سید ہوئے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے سب کے سب سید ہو گئے۔ اب توجہ کریے گا، ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے، وہ بھی سید۔ عبداللہ کے بیٹے کا نام محمد مصطفیٰ ہے، وہ بھی سید۔ اب توجہ کریے گا، اور محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو فاطمہ کہا جاتا ہے، وہ بھی سیدہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اور پھر آ کے جب اتنی بات کلی تعریف ہو گئی تو اب آ کے مراتب ہوں گے۔ یہ سادات بنی فاطمہ ہیں بھئی، انہی سادات میں ایک گروہ جو عظیم المرتبہ گروہ ہے وہ کون سا ہے؟ سادات بنی فاطمہ۔ وگرنہ اگر یہیں تک روک دیا جائے تو نبی کیسے سید، علی مرتضیٰ کیسے سید، جب وہاں سے تعریف ہوگی بنی جناب ہاشم کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے، تو فاطمہ سیدہ ہیں۔ کہا میرے نسب کو پڑھو، اگر پاؤ گے دنیا میں تو میرے بابا کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، ان کے بابا کو عبداللہ کہا جاتا ہے، ان کے بابا کو عبد المطلب کہا جاتا ہے، اور ان کے بابا کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ اتنی بات کہہ لے گے عزیزان محترم، تو اب کہوں گا فاطمہ سیدہ ہیں نا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کا بیان ہے کہ نبی گرامی مریض ہوئے، اور جب مریض ہوئے تو آپ کو بیماری سے شفا ملی، اور بہت ایسا ہوتا ہے انسان بیمار ہو جاتا ہے، شفا پانے کے بعد بھی نقاہت باقی رہتی ہے، ضعف اور کمزوری باقی رہتی ہے۔ تو شہزادی دو عالم اپنے بابا کی عیادت کو گئیں، اور جب عیادت کو گئی ہیں شہزادی اپنے بابا کی عیادت کو گئیں تو تاریخ نے لکھا ہے کہ دیکھا کہ میرے بابا کے یہاں ضعف پایا جاتا ہے، حنقت حل ابرہ، آنکھوں میں آنسو آ گئے شہزادی دو عالم کے، اور صرف آنسو ہی نہیں آئے، کہا آنسو رواں ہوئے اور رخسار پہ جاری ہو گئے۔ جب رخسار پہ جاری ہوئے تو نبی گرامی نے چاہا کہ پیغمبر نے یہ چاہا کہ میری بیٹی فاطمہ رنجیدہ ہو، یہ نبی کے لیے گوارا نہ تھا، لہذا اللہ کے نبی نے کہا اے میری بیٹی فاطمہ، اما علمت ان لکرامت اللہ ایاک زوجک اقدمہم سلما واعظمہم حلما واکثرہم علما۔
اے میری بیٹی فاطمہ تمہیں اللہ نے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، تمہارے ساتھ اللہ کا یہ کرم ہے، یہ کرم ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے، اگر تھوڑا سا آگے آ جائیں تو آسانی ہو جائے گی۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ فاطمہ کیا تمہیں نہیں پتا اللہ نے تمہیں کتنی عظمتوں سے نوازا ہے، کتنے کمالات پر تمہیں فائز کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ سب سے پہلی بات تمہارے شوہر کو اللہ عزیزان محترم میں نے روایت دیکھی ہے بہار الانوار میں، اے فاطمہ دوسری جگہ یہ روایت ہے، علی سید الاوصیاء ہیں اور تم سیدۃ نساء العالمین ہو۔ سید الاولیاء جس کے شوہر ہوں اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک طرف سید الاوصیاء اور دوسری طرف سیدۃ نساء العالمین ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد۔ فاطمہ تو سیدۃ امالم تھے، اللہ نے تمہارا رشتہ میری بیٹی ایسی ہستی سے کیا ہے، اقدمہم سلمن جس کے یہاں سلم محض پایا جاتا ہے، جو امر پروردگار اور اس کے رسول کے امر کے سامنے سراپا تسلیم ہے، ایسے شوہر ہیں تمہارے۔ اور اتنا ہی نہیں، اعظمہم حلمن، حدیث ہے کاد الحلیم ان یکون نبیا، قریب ہے کہ حلیم مقام نبوت پہ فائز ہو جائے، اتنا بڑا مقام ہے۔ اعظمہم حلمن وہ تمہارے، وہ اکثرہم علمن سب سے زیادہ جسے علم دیا گیا ہے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا، آپ غور تو کریں، اللہ کے نبی نے جب علی مرتضیٰ کے کمالات شہزادی دو عالم سے بیان کیے نا، روایت کہتی ہے فسرت بذالک، مسرور ہو گئی شہزادی دو عالم، واستبشرت بذالک، اور شہزادی دو عالم شاد اور خوشحال ہو گئی۔ اب جب ذرا سی شاد ہوئی، خوشحال ہوئی، تو پھر اللہ کے نبی علی مرتضیٰ کے فضائل بیان کرنے لگے شہزادی دو عالم سے، یا فاطمہ لعلی سمان و خصال، اے فاطمہ ابھی تو علی فضائل اور کمالات کے سرچشمے کا نام ہے۔ اچھا بابا تو میں سننا چاہتی ہوں علی مرتضیٰ کے کمالات کیا ہیں، علی مرتضیٰ کے فضائل کیا ہیں۔ اب توجہ کرنے کا مقام ہے۔ سب سے پہلی بات جو کہی ہے عزیزان محترم اللہ کے نبی نے، ایمانہ باللہ و رسولہ، یہ پہلی فضیلت ہے۔ سب سے بڑا سرمایہ انسان کے پاس ایمان ہے۔ تو ایمان دیتا کیا ہے، ایمان دیتا کیا ہے؟ دو باتیں عرض کروں گا اور باقی باتوں کو پھر عرض کروں گا عزیزان محترم۔ ایمان کتنا بڑا سرمایہ ہے، ایمان دیتا کیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان انسان کو سخی بناتا ہے، ایمان سے انسان کے ہاں سخاوت آتی ہے۔ اسی لیے من ایقنا بالخلف جاد بالعطیہ، جس کو ایمان ہوتا ہے نا، بھئی انصاف سے بتائیے، رات کی تاریکی میں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کس بنیاد کے اوپر ہم اور آپ کسی کی مدد کرتے ہیں؟ کس بنیاد کے اوپر مدد کرتے ہیں؟ اگر یہ ایمان نہ ہو کہ راہ خدا میں جو دیا جائے گا وہ ضائع نہیں ہوگا، ما عند اللہ باقٍ، جو اللہ کے پاس رکھ دیا جاتا ہے وہ بچا رہا کرتا ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ تو ایمان انسان کو سخی اور جواد بناتا ہے، یہ پہلی بات۔ اچھا تو علی مرتضیٰ کس جواد انسان کا نام ہے؟ آج ہی پڑھ رہا تھا محمد جواد مغنیہ رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے فضائل علی ابن ابی طالب۔ 10 سال تک لبنان میں جبل عامل میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اور چٹائی لے کر جاتے تھے، چٹائی لے کر انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے 10 سال تک چائے بنا لیتا تھا، چٹائی لے لیتا تھا اور اپنے تھیلے میں کتابیں بھر لیتا تھا۔ 10 سال ایک درخت کے نیچے لکھا ہے اور اللہ سے دعا کرتا رہتا تھا کہ اے اللہ یہ توفیق مجھ سے سلب نہ کر، زندگی بھر لکھتا رہوں۔
اور ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد بھی یہی مجھے دے دے کہ وہاں کے اوپر بھی کوئی ایسا کام مل جائے کہ جس سے میں لکھتا رہوں. میں سوچتا ہوں کہ مرنے کے بعد تو خالی رہوں گا, جب تک زندہ رہے. انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی, علی جواد کا نام ہے مگر جواد ایمان سے آتا ہے. علی کو ایمان دیا گیا ہے, ایمان دیا نہیں گیا, علی خود ایمان کا نام ہے. علی ایمان کا نام ہے نا, علی ایمان کا نام ہے. اچھا, علی ایمان کا نام ہے. لکھتے ہیں اب وہ اپنی کتاب میں کہ یحارب مشرکن, علی ابن ابی طالب جنگ کر رہے تھے ایک مشرک سے. اچھا, جنگ کرتے کرتے مشرک بھی آزما رہا تھا کہ ایمان کا خاصہ یہ ہے کہ ایمان اگر ہے تو جواد ہوگا وہ انسان. علی مرتضیٰ سے کہتا ہے حبنی سیفک. اب کیا کریں علی مرتضیٰ, حبنی سیفک, اپنی تلوار مجھے دے دیجئے. روایت کے الفاظ ہیں فرماہ الی, تلوار مانگ رہا, جنگ کر رہے تھے, فرماہ الی, تلوار اس کی طرف پھینک دیا. لے تلوار چاہیے, تلوار لے لے. جیسے ہی تلوار پھینک دیا اس کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. مثل حاذل وقت تدفع الی سیفک. آپ غور تو کریں عزیزان محترم, یہی عمل, اسی عمل نے اس کے فکر میں انقلاب پیدا کر دیا. علی مرتضیٰ کے اسی ایک عمل نے, فی مثل ھذا الوقت تدفع الی سیفک, جنگ کے وقت میں اپنی تلوار میری طرف آپ پھینک رہے ہیں. تو میرے مولا نے کہا فقال لہ یا ھذا, یا حاضہ, اس کا مطلب ہے حاضہ بھی منادہ واقع ہو سکتا ہے, بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یا حاضہ, یا حاضہ, اب میں اس کا معنی نہیں کروں گا. یا حاضہ انکا مددت یدی ید المسئلہ, انکا مددتا الی ید المسئلہ, کہا میں کریم ہوں نا اس لیے کہ کل ایمان ہوں. لیسا, توجہ کریے گا, اس کا ترجمہ بعد میں کروں گا. کہا شان کریمی کے خلاف بات ہے کہ مانگنے والا ہاتھ پھیلائے اور پھیلے ہوئے ہاتھ کو رد کر دیا جائے. کہا شان کریمی کے خلاف بات ہے, شان کریم. کہا انکا مددتا یدی ید المسئلہ, الایدی ثلاثہ, الرجال اربعہ, لوگ چار طرح کے ہیں. ترجمہ بالکل نہ کروں گا. کریم, سخی, بخیل, لئیم, اس کا معنی نہ کروں گا, لیکن ہاتھ تین طرح کے ہیں. سائلۃ, ممسکۃ, منفقۃ. کا خیر الایدی المنفقہ, سب سے بہترین ہاتھ وہ ہے جو دیا کرتا ہے, اور سب سے پست ہاتھ وہ ہے جو لیا کرتا ہے, جو ہر جگہ پھیلا رہتا ہے, ہر جگہ پھیلا رہتا ہے. لیسا من الکرم, شان کریمی کے خلاف ہے کہ کوئی دستے سوال بڑھا دے اور علی مرتضیٰ ان یرد السائل, اور علی مرتضیٰ سائل کو خالی ہاتھ پلٹا دیں. یہ ایمان کا پہلا لازمہ ہے. ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد. کہا فاطمہ کو عظمت علی, اللہ اللہ, اور فاطمہ شاد ہو رہی ہیں. اللہ کے نبی, یہ پہلی بات. دوسری بات عزیزان محترم عرض کرنا چاہوں گا, جنگ احزاب ہے. جنگ احزاب میں عمرو بن عبدود ہے نا, عمرو بن عبدود کو فارس یلیل کہا جاتا ہے. اونٹ کا بچہ اٹھا کے سپر بنا لیا کرتا تھا. 1000 آدمی کے لیے یہ اکیلا کافی ہوا کرتا تھا. فارس یلیل, عمرو بن عبدود. اب جب یہ آیا ہے نا ایمان کا لازمہ, دوسرا لازمہ انسان کو شجاع بناتا ہے. ایمان ہے نا تو ایمان کی طاقت اتنی عظیم طاقت ہے کہ انسان کو ایمان شجاع بنا دیتا ہے. جب یہ آیا تو رکض رمحہ فی الارض, اپنے نیزے کو زمین میں گاڑ دیا, اور زمین میں گاڑنے کے بعد خوب رجس پڑھنے لگا. تو مولائے کائنات جب اس نے پہلے کہا کہ کون ہے جس کو جنت چاہیے, اس لیے کہ تم تو کہتے ہو نا جو قتل کر دیا جائے فوراً جنت میں چلا جائے گا, تم میں سے کوئی ہے؟ تو فوراً علی مرتضیٰ نے کہا انا یا نبی اللہ,
اجلس یا علی. اور بھی تھے پہلے, دوسرے بھی بیٹھے ہوئے تھے. بہت توجہ کریے گا عزیزان محترم. اجلس اجلس یا علی, بیٹھے رہیے علی مرتضیٰ. پھر اس نے کہا کون ہے؟ پھر مولا نے کہا انا یا نبی اللہ, انا لا یا نبی اللہ, اجازت دیجئے. پھر توجہ کریے گا, پھر نبی نے بیٹھا دیا. تیسری مرتبہ جب اس نے کہا ہے نا, تو علی مرتضیٰ نے کہا انا یا رسول اللہ. نبی گرامی نے اجازت دی. اجازت دینے سے پہلے بہت توجہ کرنے کا مقام ہے. کس شجاعت سے علی مرتضیٰ نے مظاہرہ کیا ہے, یہ ایمان کا لازمہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا ادنو منی, علی میرے نزدیک آئیے. اپنے ہاتھوں سے اپنا ماما پہنا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی, اللہم محفظ ہو من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ. اے میرے اللہ, اے میرے اللہ, مجاہد تیرا مجاہد ہے نا, آگے سے, پیچھے سے, داہنے جانب سے, بائیں جانب سے تو ان کی حفاظت فرما. کتنا ایمان تھا نا جب علی مرتضیٰ چلے تو اللہ کے نبی نے یہی تو کہا تھا لبرز الایمان الی الشرک کلہ. کہا لبرز الایمان کلہ الی الشرک کلہ. کہیں الی الشرک کی روایت ہے اور کہیں الی الکفر کلہ. کہا کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے, کل ایمان کل شرک کے مقابل میں جا رہا ہے. اب جب پہنچے علی مرتضیٰ تو یہ شجاعت علی مرتضیٰ کو ایمان سے آئی ہے, پہنچے ہیں تو عمرو بن عبدود نے پوچھا من انت, من انت؟ انا علی ابن ابی طالب. اب جملے غور کرنے کا مقام ہے. انا علی ابن ابی طالب. اچھا علی ابن ابی طالب, ان اباک کان علی صدیقا و ندیما, تمہارے بابا سے میری دوستی تھی. عمرو بن عبدود, توجہ کرنے کا مقام ہے. ان اباک کان علی صدیقا و ندیما انا اکرہ ان اقتلک. تمہارے بابا میرے دوست تھے, میں نہیں چاہتا کہ تم کو قتل کروں. توجہ کرنے کا مقام ہے. تمہارے ابا سے دوستی تھی, میں نہیں چاہتا تم کو قتل کروں, مگر شان امیر المومنین پہ جانے قربان ہو جائیں. علی نبی گرامی شہزادی دو عالم سے فضیلتیں بیان کریں. ولیکن واللہ ما اکرہ ان اقتلک, خدا کی قسم میں تو چاہتا ہوں تجھے قتل کر دوں. کہا میں چاہتا ہوں کہ تجھے قتل کر دوں, تجھے قتل کر دوں. اچھا پھر علی مرتضیٰ نے کہا عظمتیں, شجاعتیں, کمالات ایمان کا لازمہ ہے نا, ہزار ہوا کرے. کہا تجھے قتل کروں گا, مجھے تو اچھا لگتا ہے. علی مرتضیٰ نے کہا سنا ہے کہ 2-3 باتوں میں سے تم کسی بات کو قبول کرتے ہو. کہا ہاں. کہا میرے مولا نے کہا ادعو کا ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. میں کہتا ہوں کہ تم وحدانیت کا کلمہ پڑھ لو, رسول کی رسالت کا اقرار کر لو. تو کہتا ہے نحے ان ہذہ انی, یہ بات چھوڑو, توحید اور رسالت کی بات چھوڑو, ہاتھ الثانیہ, دوسری بات کہو. توجہ کرنے کا مقام ہے. توحید اور رسالت کی بات چھوڑو, دوسری بات لے کر آؤ. مولا نے کہا واپس چلے جاؤ. کہا اگر واپس جاؤں گا تو قریش کی عورتیں ہنسیں گی. تو مولا نے کہا کہ انت فارس وانا راجل, گھوڑے پر ہو میں زمین پر ہوں, اترو. انت فارس وانا راجل, تم گھوڑے کے اوپر سوار ہو, تم اونٹ کے یا گھوڑے کے اوپر, گھوڑے پر سوار تھا, تم گھوڑے پہ سوار ہو. انا راجل, انا راجل. نیچے اتر جا, توجہ کرنے کا مقام ہے. جب نیچے اترا, آپ دیکھیں عزیزان, ایمان انسان کو جواد اور کریم بناتا ہے, اور ایمان شجاعتیں. ایک صاحب سے دوسرے والے صاحب سے نبی گرامی نے کہا تھا, تو انہوں نے ایک بات کہی تھی, ایک بات, خود بھی ڈر رہے تھے, دوسروں کو بھی ڈرانا چاہ رہے تھے. آپ ان کے مقابل میں بھیج رہے ہیں, اونٹ کا بچہ اٹھا کے سپر بنا لیا کرتا ہے. یہ دوسرے صاحب کی بات ہے عزیزان محترم. ارے خود ڈر رہے تھے, دوسروں کو کیوں ڈرا رہے تھے تم, دوسروں کو کیوں؟ آپ کو پتا ہے شجاعت ایمان لے آتا ہے, ایمان سے شجاعت آتی ہے. اللہ اللہ, جانے قربان ہو جائیں. اب عزیزان محترم اتر جاؤ. تلواریں چلنے لگی, تلواریں چلنے لگی. تلوار چلتے چلتے علی مرتضیٰ پہ ایک تلوار چلائی تو میرے مولا کا چہرہ زخمی ہوا, مگر روایت کے الفاظ ہے کہ اب جب علی مرتضیٰ نے تلوار چلائی تو پہلی فرصت میں اس کے دونوں پیر کاٹ دیے.
अम्र बिन अब्दवत के दोनों पैर काट दिए और ज़मीन पर गिर गया। जब ज़मीन पर गिरा है ना, जब सदाए तकबीर बुलंद हुई तो अल्लाह के नबी ने कहा ज़रबतु अलीयन यौमल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादति सकलैन। क्यों? इसलिए कि कुल्ले ईमान और कुल्ले कुफ्र का मसला था। कुल्ले ईमान और कुल्ले कुफ्र का, बशरियत की इबादतें एक तरफ होगी, अली की ज़रबत एक तरफ होगी। ये कहाँ से आता है? एक ज़रबत। आप ये बताइए, बहुत कितने मुजाहिदीन ने, मौका नहीं है इस पे गुफ्तगू करने का, कितने मुजाहिदीन ने कितनी तलवारें चलाई हैं, मुमकिन है घंटे घंटे चलाए। एक तलवार चलाने में कितना वक्त लगेगा आप मुझे बताएं भाई। एक तलवार चली, 1 मिनट भी तो ना लगेगा, लम्हों में तलवार चली। मगर ज़रबतुन की बात है, ज़रबतुन मस्दरे मर्रा है, ज़रबतुन मस्दरे मर्रा है। अज़ीज़ान मोहतरम, अली की एक ज़रबत खंदक के दिन सकलैन की इबादत से अफजल है। ये वज़न कहाँ से आता है? अल आमालो बिन्नियात, अल आमालो बिन्नियात। हम भी नमाज पढ़ते हैं 4 रकात और अली मुर्तज़ा भी 4 ही रकात पढ़ते हैं। ये जिस्म इबादत है भाई, 4 रकात, और 4 रकात ये तो इबादत का जिस्म है। रूह इबादत तो इखलास से पता चलती है ना, और रूह इबादत तो नीयत से अंदाजा होता है। कहा अल्लाह और रसूल के लिए जो खालिसन, पहले अल्लाह के नबी ने कहा है ना, अक़दमुहुम सिल्मन, अल्लाह और रसूल के सामने जो सरापा तस्लीम बन जाए उसे अली मुर्तज़ा कहते हैं। अब जब गिराया जमीन के ऊपर तो अख़ज़ बियदिही लिह्यतहु, दाढ़ी पकड़ा, पहले दाढ़ी पकड़ा। अब जो रिवायत में देख कर आया हूं, अभी उसमें लुआबे दहन की बात नहीं आई है, वो दूसरी रिवायत में है, लिहाजा मैं इसी को यहीं पे जो पढ़ के आया हूं वो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। अख़ज़ बियदिही लिह्यतहु व ज़बहहु, और गला उसका, सर जुदा किया उसके सर से। और उसके बाद अजीब अंदाज है, अल्लाह अल्लाह जाने कुर्बान हो जाए, अली मुर्तज़ा ने एक हाथ से उसका सर पकड़ा, सर पकड़ा, और रिवायत कहती है कि नबी की तरफ चले मुस्कुराते हुए, फरहन मुस्तबशिरन, मुस्कुराते हुए अली मुर्तज़ा चले। अजीब चीज़ है, अली के चेहरे से भी खून टपक रहा था और उसके चेहरे से भी खून टपक रहा था, मगर अली का चेहरा अपनी जगह के पर था और उसका सर अली मुर्तज़ा के हाथ में था, उसका सर अली मुर्तज़ा के हाथ में था। ले जाकर नबी के सामने डाल दिया। अल्लाह के नबी लीजिए, अल्लाह के नबी लीजिए। अब देखिएगा नियतों में करीम अली है ना, ईमान इंसान को शुजा बनाता है, कितना करीम। अभी भी यहाँ पे करामत अली को देखिए। अब 2 लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, पहले साहब और दूसरे साहब। रिवायत कहती उठ गए अपनी जगह से। अब ये क्या करें, कैसे सुबकी मिटाई जाए, कुछ तो किया जाए भाई, कुछ तो किया जाए। उठ के अली मुर्तज़ा का बोसा देने लगे, पेशानी को चूमने लगे। अच्छा, इतना ही कर लेते, इतना ही कर लेते। देखिए, अमल तो नियत से पहचाना जाता है अज़ीज़ान, अमल का दारो मदार नियत है। इन्हें कुछ ना दिखा, इन्हें कुछ ना दिखा। हल्ला सलब तहु दिरअह, अली अम्र का ज़िरा क्यों छोड़ दिया? अजब, बहुत तवज्जो करेंगे अज़ीज़ान मोहतरम। फ़इन्नहु लैसा फ़िल अरब मिस्लहा, अली बड़े करीम इंसान का नाम है। ज़रा फिर क्यों नहीं उतारी थी, क्यों नहीं? पैर से तो काट दिया था, कहा ज़रा उतार देता अगर उसकी ना, करीम इंसान है भाई। इनको ज़ाती दुश्मनी थोड़ी है, इन्हें कोई ज़ाती दुश्मनी है, इन्हें ज़ाती दुश्मनी थोड़ी है, तो रऊफ़ है। इन्हें तो अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, इसलिए कि तुम दीन को सदमा पहुंचाओगे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हमारा जब काम पूरा हो गया, तुम दीन के मुकाबिल में आए थे, हमने तुम्हारा खात्मा कर दिया। कहा अगर ज़रा उतार लेता तो उसके जो जिस्म का वो हिस्सा जाहिर हो जाता जो जाहिर नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे तर्जुमा कर रहा हूं ताकि बात भी मेरी वाज़ेह हो जाए, इंशाअल्लाह की वाज़ेह हो गई होगी। कहा क्यों नहीं उतार लिया? अल्लाह अल्लाह, ये ईमान जब होता है ना, देख रहे हैं आप अज़ीज़ान मोहतरम, दुश्मन का खात्मा करने के बाद भी कहा कि
इन्नी इस्तहयैतु मिनन अक्शिफ सौअता, मुझे अपने माबूद से शर्मो हया आ रही थी कि मैं जरा उतार दूं और उसके नतीजे में उसका वो हिस्सा जाहिर हो जाए जो जाहिर नहीं होना चाहिए। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये हैं सैयदुल औसिया अज़ीज़ान मोहतरम। तो नबी गिरामी ने कहा बस अब बाकी फजीलतों को जल्दी जल्दी बयान कर दूं। फातिमा, अली को तो अल्लाह ने अजमतों से नवाजा है, ईमान बिल्लाह का मालिक बनाया है, कुल्ले ईमान बनाया है। अच्छा, इतना इल्म अली को दिया है। इल्म अदी से पूछिए ना। अदी ने अमीर शाम के पास जब गए तो कहा सिफली अलीयन कान वल्लाह बईद अल मुदा शदीद अल क़ुवा यतफज्जरुल इल्मु मिन जमानिबे, जैसे जमीन से चश्मा फूट के निकलता है ना, ऐसे अली के वजूद से इल्म का चश्मा फूटता है। ऐसे अली के वजूद से इल्म का, और सिर्फ इल्म नहीं कहा, अल्लाह ने अली को इल्म दिया, अल्लाह ने अली को हिकमत से नवाजा। और ए फातिमा ज़ौजतो, अल्लाह ने अली को जो फजीलत दी है वो एक फजीलत यह है कि तुम अली की ज़ौजा हो, तुम अली की ज़ौजा हो। अगर अली ये मुर्तज़ा, अगर फातिमा ना होती अज़ीज़ान, अगर अली ये मुर्तज़ा ना होते तो फातिमा का कोई कुफ ना होता। ए फातिमा अली की, अल्लाह अल्लाह, अज़मत अली में नबी गिरामी ये बता रहे हैं कि फातिमा तुम अली की ज़ौजा हो। और क्या अली को कमाल दिए गए, नबी बताते जा रहे हैं फातिमा अली को ये कमाल है कि अली के दो बेटे हैं जो मेरे नवासे हैं, हसन और हुसैन हैं। अली आमिर बिल मारूफ हैं, यह अली की फजीलत है। अली नाही अनिल मुनकर हैं, यह अली की फजीलत है। और ए मेरी बेटी फातिमा, अली अक़दा बिल किताब है, कुरान के मुताबिक जो कज़ावत करता है उसे अली मुर्तज़ा कहते हैं। नबी फजीलतों पे फजीलतें बयान करते जा रहे हैं और शहजादी दो आलम शादो मसरूर हो रही हैं। तो फजाइल बयान कर रहा था सैयदुल अंबिया और सुनने वाली सैयदतो निसाइल आलमीन। अब सुनिएगा अज़ीज़ान मुहतरम, यहीं से उन्वान बनाया था ना, फातिमा सैयदा हैं। कैसे सैयदा हैं? फिर नबी गिरामी ने शहजादी को खिताब करके कहा, ए मेरी बेटी फातिमा, अल्लाह ने हम अहले बैत को चंद अज़मतों से नवाजा है। अच्छा बाबा बताइए, कहा नबीयुना खैरुल अंबिया, वसीयुना खैरुल औसिया, शहीदुना सैयदुश शुहदा, व मिन्ना मन लहू जनाहान, व मिन्ना सिबता हादिहिल उम्मा अल हसनु वल हुसैन। जाने कुर्बान, ए मेरी बेटी, अब मैं तवज्जो करिएगा, रिवायत से पहले अपने अल्फाज बयान कर दूं। ए मेरी बेटी, तुम्हारे बाबा सैयदुल अंबिया, तुम्हारे शौहर सैयदुल औसिया, और ए बेटी तुम्हारे बेटे सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हमारे घराने के शहीद हमजा सैयदुश शुहदा हैं। जाफर को अल्लाह ने बहिश्त में पर दिए हुए हैं। ये हमें अज़मतें नसीब हुई हैं, ये हमें अज़मतें मिली हुई हैं। बेटी फातिमा नबीयुना खैरुल अंबिया वहुवा अबू के, तवज्जो तो करिए जरा निस्बतों के ऊपर, तुम हमारे नबी खैरुल अंबिया हैं और सैयदुल अंबिया हैं, वहुवा अबू के, वो कोई और नहीं मेरी बेटी फातिमा, वो तुम्हारे बाबा हैं। वह वसीयुना खैरुल औसिया, और हमारा जो वसी है ना वो खैरुल औसिया है। और बेटी फातिमा वो कोई और नहीं, वहुवा बअलु के, वो तुम्हारे शौहर हैं। और उसके बाद कहा शहीदोना सैयदुश शुहदा, और हमारे जो शहीद हैं वो सैयदुश शुहदा हैं। वह हमज़तो अम्मु अबीक, वो जनाब हमजा हैं, तुम्हारे बाबा के चचा हैं। और फिर नबी गिरामी ने चौथी बात कही, व मिन्ना मन लहू जनाहान यतीरो बिहिमा फिल जन्ना, और ए मेरी बेटी फातिमा, हम में से वो ज़ात है, हम में से, आपको पता है जाफर तैयार जब हबशे से पलट कर आए थे तो नबी गिरामी कह रहे थे कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आया मुझे जाफर की मुलाकात की खुशी हो रही है या फला जंग में फतह पाने की खुशी हो रही है। बड़ा अजीम जो मुबल्लिगे इस्लाम बन के हबशा गया है उसे जाफर तैयार कहा जाता है।
سے جعفر تیار کہا جاتا ہے. اور واضح لفظوں میں عزیزان محترم اس طرح سے کہہ دوں، آن و محمد کے دادا کو جعفر تیار کہتے ہیں. آن و محمد کے دادا کو جعفر تیار کہا جاتا ہے، جن کے لیے علماء کہتے ہیں عزیزان محترم زینب نے ایسے کہا ہوگا اپنے بچوں کو، ایسے لڑنا کہ دادا کی شجاعت یاد دلا دینا اور نانا علی مرتضیٰ کے شجاعت کا مظاہرہ کر دینا. یہ آن و محمد کے دادا کو جعفر تیار کہا. ہم میں سے جعفر تیار ہیں. یہ عظمتیں آپ کو پتہ ہے یہ سب سید ہونے کی علامتیں ہیں. سید الانبیاء، سید الاوصیاء، سید الشہداء، اس کے بعد سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ. پھر کہا کہ وَمِنَّا سِبْطَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے دو نواسے ہم میں سے ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی نے کہا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. راوی نے پوچھ لیا چھٹے امام سے اگر یہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں تو آقا کیا یہ صرف اپنے زمانے کے جوانوں کے جوانان جنت کے سردار ہیں؟ تو امام نے کہا ہما واللہ سیدہ شباب اہل الجنہ من الاولین والآخرین. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. بس عزیزان محترم فاطمہ اعلموا، کتنی عظیم بات ہے. اسی باتوں کی طرف اہل مدینہ کو خطاب کر رہی تھی مگر ایھا الناس کہہ کے کہا بدبخت ہو جاؤ گے اگر فاطمہ سے غفلت کیا، دنیا تباہ ہو جائے گی اگر شہزادی سے تم نے بغض و عناد رکھا. صرف دنیا ہی تباہ و برباد نہیں ہوگی، دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی. اعلموا انی فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں. سیدۃ النساء العالمین فاطمہ اور سید الاوصیاء، کتنا گہرا رابطہ ہے. آخری روایت اور زحمت کو تمام کر دو گا عزیزان. سوید بن غفلہ کا بیان ہے کہ سوید بن غفلہ راوی ہیں اور ان کا بیان ہے کہ علی مرتضیٰ کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. روایت کے الفاظ ہیں، بہار نے اس روایت کو لکھا ہوا ہے اور کہا پریشانی مالی پریشانی تھی. کیوں نہ ہو اس لیے کہ علی اسے کہتے ہیں جو اپنا سارا مال دوسرے کو کھلا دیا کرتا ہے، جن کی شان میں یہ آیت اتری ہے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر مقدم کر لیتے ہیں ولو یہ کہ ان کو ضرورت ہوا کرتی ہے. آگے مشکلات میں تو شہزادی نے دیکھا کہ علی مرتضیٰ مشکلات میں گرفتار، بیت نبی گرامی پہ پہنچ گئی. دروازے کو کھٹکھٹا دیا. دروازے کو جب کھٹکھٹایا تو اللہ کے نبی نے ام ایمن کو خطاب کیا اسمع حصہ حبیبی یا ام ایمن قومی ونظری، یعنی جو پیغمبر فاطمہ کی آہٹ کو محسوس کر گیا. دروازے پہ فاطمہ آئی ہیں اور جب فاطمہ آئی تو کہا کہ ام ایمن قومی ونظری، اٹھو اور دیکھو میں دروازے پہ اپنی محبوب اپنی بیٹی فاطمہ کو محسوس کر رہا ہوں، میری بیٹی فاطمہ ہے. ام ایمن اٹھی دروازہ کھول دیا. جب دروازہ کھلا بیت الشرف میں داخل ہوئی. اللہ کے نبی نے کہا بیٹی فاطمہ کبھی اس وقت نہیں آتی تھی؟ کبھی آپ ذرا شہزادی دو عالم کا انداز مشکل کو کیسے بیان کیا ہے بابا سے جانے قربان ہو جائیں. اور اللہ کے نبی نے راستہ کیا بیان کیا ہے، بیٹی کبھی اس وقت نہیں آتی تھی، آج کیسے اس وقت پہ؟ تو شہزادی دو عالم نے اتنی بات کچھ نہ کہا، صرف یہ کہا بابا یہ بتائیے کہ ما طعام الملائکہ عند اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک چونکہ گھر میں کھانا نہیں تھا، کیسے بات کو کہا جائے جانے قربان ہو جائیں. یہ بتائیے کہ ملائکہ کی غذا کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس؟ تو نبی گرامی نے کہا التحمید، ملائکہ کی غذا یہ ہے کہ حمد پروردگار کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، یہی ملائکہ کی غذا ہے. تو شہزادی نے پوچھا کہ پھر ہمارا طعام کیا ہے؟
ہمارا طعام کیا ہے؟ نبی گرامی نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہا کہ بیٹی فاطمہ الزہرا ما اقتبسو فی آل محمد شہرن نارا، 1 مہینے سے ہم محمد اور آل محمد کے گھر میں آگ نہیں جلی ہے، یعنی آگ جلا کے کوئی کھانا پکایا گیا ہو ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوا۔ بیٹی میں تمہیں چند باتیں دے دیتا ہوں جو مجھے فرشتے نے سکھایا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات کا سہارا دیں بر محمد اور آل محمد صلوات۔ کہا کہ بیٹی میں تمہیں چند کلمات بتائے دیتا ہوں، وہ مجھے فرشتے نے بتائے ہیں، وہ لے کے جاؤ۔ کتنا مشکل کا حل اللہ کے نبی نے پیش کیا ہے اس روایت میں کہ مشکل میں تم بھی پڑ جاؤ تو اس عمل کا سہارا لے لینا۔ کہا بابا وہ کلمات کیا ہیں جو آپ کو فرشتے نے سکھائے ہیں؟ تو کہا دیکھو یہ کلمات ہیں، یا رب الاولین والآخرین، یہ پہلی بات۔ اسی میں یہ 2 فقرے ہیں حقیقت میں۔ وہ کہا 5 کلمات، یہ 2 ہو گئے، یعنی یا رب الاولین 1 و یا رب الآخرین 2، یا ذا القوۃ المتین 3، یا راحم المساکین 4، یا ارحم الراحمین۔ یہ 5 کلمات اللہ کے نبی نے کہا مشکلات میں گھر گئے تو علی و مرتضیٰ جو کائنات کے لیے مشکل کشا ہیں ان کے لیے نبی گرامی نے یہ دستور دے دیا کہ بیٹی یہ مجھے ملائکہ نے فرشتے نے سکھایا ہے، اسے لے کر چلی جاؤ، اسے لے کر چلی جاؤ۔ اب جب لے کے آئی ہیں تو میرے مولا نے کہا کہ بس پہلے کلمات کیا تھے؟ یا رب الاولین والآخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ جب آئی ہیں شہزادی لے کر تو علی مرتضیٰ نے کہا بے ابی انت و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ما وراءک، آپ کیا لے کر آئی ہیں؟ جانیں قربان ہوں، عظمت شہزادی دو عالم پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ما وراءک، آپ کیا لے کر آئی ہیں؟ تو شہزادی نے کہا کہ ذهبت للدنیا جئت للآخرہ، کہا لینے تو گئی تھی دنیا مگر میرے بابا نے مجھے آخرت دے دیا۔ جس کو کل مل جائے، کیونکہ جسے آخرت مل جائے توجہ کرنے کا مقام ہے۔ ماذا وجد من فقدک، اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا؟ جس کو کل مل جاتا ہے، کل کے اندر جز رکھا ہوا ہوتا ہے۔ کہاں دنیا لینے گئی تھی، خیر آخرت مجھے مل گئی، جئت للآخرہ، آخرت لے کر آگے۔ خیر امامک، خیر امامک، خیر امامک۔ فاطمہ بڑا عظیم تحفہ لے کر آئی ہو، بڑا عظیم تحفہ لے کر آئی ہو، بڑا عظیم تحفہ لے کر آئی ہو۔ بس عزیزان محترم، فاطمہ سیدہ ہیں، فاطمہ سیدہ ہیں۔ بارہا اللہ کے نبی نے فاطمہ سیدہ ہیں، نبی گرامی سید الانبیاء ہیں، علی سید الاوصیاء ہیں، اور حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں۔ بڑا گہرا رابطہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک دن امام حسن کو، امام حسین کو اپنے زانوؤں پہ بیٹھایا، ایک کو داہنے زانو پہ، ایک کو بائیں زانو پہ، شہزادی دو عالم کو اپنے سامنے بیٹھایا۔ علی مرتضیٰ آئے تو پشت کے قریب بیٹھے۔ جب سب بیٹھ گئے تو کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہم اذہب عنہم الرجس، اے میرے اللہ ہر طرح کے رجس سے ان کو دور رکھ۔ انہی میں سے میں شہزادی دو عالم اور امام حسین علیہ السلام کے ایک رشتے کو پیش کر کے زحمت کو تمام کرنا چاہوں گا۔ روایت کل ہی پڑھ رہا تھا، وہاں دیکھا ہے کہ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے امام حسن علیہ السلام کا بھی بوسہ دیا اور امام حسین علیہ السلام کا بھی بوسہ دیا، مگر جگہ بدل گئی۔ امام حسین روتے تھے تو فاطمہ کو برداشت نہیں ہوتا تھا،
शहजादी को तकलीफ़ होती थी कि मेरा बेटा रोए, इसीलिए जब चक्की चला रही थी, इमाम हुसैन रो रहे थे, तो सलमान आए। तो सलमान ने शहजादी से कहा, बीवी शहजादी अगर आप इजाज़त दें तो मैं हुसैन को ले लूँ, आप चक्की चलाएं, या आप हुसैन को ले लीजिए, मैं चक्की चलाता हूँ। तो शहजादी ने कहा, नहीं, मेरा हुसैन मेरे लिए मुनासिब है, मेरा हुसैन मुझसे मानूस है, मैं अपने हुसैन को सीने से लगा लूँगी तो मेरा हुसैन खामोश हो जाएगा, मेरे हुसैन को सुकून मिल जाएगा। इसका मतलब ये हर बच्चे को अपनी माँ के सीने से सुकून मिलता है। कहाँ हुसैन जैसा बच्चा, और वहाँ पे भी हुसैन जैसे, फातिमा जैसी मादर गिरामी। सलमान से कहा, मैं अपने बच्चे हुसैन को सीने से लगा लूँगी। ये बचपना है सैयदुश्शुहदा का। अल्लाह किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के। रिवायत के अल्फाज हैं, नबी गिरामी ने हसन मुज्तबा का बोसा दिया, हुसैन शहीद का बोसा दिया, मगर इमाम हसन के लबों का बोसा दिया, और हुसैन के गर्दन का, और वो भी उस जगह का जहां नहर किया जाता है, वो गड्ढा गर्दन के पास जो गड्ढा मौजूद होता है उसे अल्लाह के नबी ने चूम लिया। एक मर्तबा हुसैन अपनी मादर गिरामी के पास आ गए, अम्मा नाना ने मेरे गले का बोसा लिया है, मगर भैया हसन के लबों का बोसा ले लिया। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह किसी गम में न रुलाए। फातिमा तड़प गई, मेरे हुसैन का दिल टूट गया, मेरा हुसैन रंजीदा हुआ। हाय रे, जो फातिमा को इतना बर्दाश्त ना हो कि हुसैन का दिल रंजीदा हो जाए। जब ज़हरा का लाल मदीने से निकल रहा था और अपनी माँ के कब्र पे आया था, तो ये कहा था, उम्मा या मेरी मादर गिरामी, तुम पे तुम्हारे मुसाफिर हुसैन का सलाम हो। अजब नहीं कब्र फातिमा को लर्जा हुआ हो। वालेकुमुस्सलाम या गरीब अल-उम, ए माँ के मुसाफिर हुसैन, अरे तुम पे मेरा भी सलाम है आखिर हो, मगर तुम्हारी माँ को सुकून न मिलेगा। अरे हुसैन ने कहा, अम्मा अम्मा, नाना ने मेरे गले का बोसा लिया। फातिमा नबी के पास आ गई, बाबा मेरे बेटे का दिल रंजीदा हुआ। आखिर आपने हसन के लबों का क्यों बोसा लिया और हुसैन के गले का क्यों बोसा लिया? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। नबी ने कहा, मेरी बेटी फातिमा, वजह ये है कि मेरे हसन को जहर दिया जाएगा, मेरा हसन जहर के जरिए से कत्ल किया जाएगा, इसलिए मैंने अपने हसन के लबों के बोसे लिए, मगर मेरे हुसैन को बसे गर्दन कत्ल कर दिया जाएगा। ए फातिमा, अरे तकबीर की सदाएं बुलंद की जाएंगी, मेरे हुसैन को कत्ल कर दिया जाएगा। फातिमा तड़प गई, ए बाबा आप होंगे? नहीं फातिमा, मैं न रहूंगा। अली मुर्तजा होंगे? अली न रहेंगे। हसन होंगे? हसन न रहेंगे। बाबा मैं रहूंगी, फातिमा तुम भी न रहोगे। ए बाबा, मेरा हुसैन तन्हा रहेगा। ए बेटी घबराओ नहीं, अरे एक उम्मत होगी जिसके मर्द हमारे मर्दों पे रोएंगे, जिसकी औरतें हमारी औरतों पे रोएंगी। अरे जो फातिमा अपने हुसैन के रंजीदगी को बर्दाश्त न कर सके, वो फातिमा कैसे बर्दाश्त करेंगे? जब हुसैन आगे बढ़े थे, अपनी मादर गिरामी के पैरों से अपनी आंखें मल के कह रहे थे, अम्मा अरे तुम्हारा हुसैन बुला रहा है। ए अम्मा, इतना
کہنا تھا بندے کفن ٹوٹ گئے. آؤ بچوں آؤ. فاطمہ نے حسن حسین کو سینے سے لگا لیا. ارے فاطمہ سیدہ شباب اہل الجنہ اپنے سینے سے لگا لیا. ملائکہ میں کوہرام مچ گیا. اے علی بچوں کو فاطمہ سے جدا کر لو ورنہ قیامت آ جائے گی. فضا میں کوہرام مچ گیا. وا محمدا وا مصیبتا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها دس مرتبة باسمك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. خدا تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہماری ناسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما. ہماری سزا کو شرف قبولیت عطا فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرماتے. ہم میں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہیں ان کے مشکلات کو برطرف فرماتے. ہم جس عظیم مقصد کے لیے سرزمین پر آئے ہیں ہم کو ہمارے مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما دے. ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما. بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما دے. وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.